یکساں سول کوڈ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ جائیں تو پھر شریعت کا سمجھنا بھی آسان ہے اور موجودہ حکومت کی بدنیتی کا سمجھنا بھی آسان ہے۔ ایک خالق کا بنایا ہوا قانون ہے اور ایک مخلوق کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، جب اللہ کا قانون، نبی کا قانون، شرعی قانون، اس کے مقابل حکومت کا قانون جب ٹکرا جاتا ہے تو مسلمان شرعی قانون کا پابند ہے، انسان کے بنائے ہوئے قانون کا پابند نہیں ہے۔ شرعی جو قانون ہے مسلمان اس کا پابند ہے، خواہ اس کے اپنانے میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، وہ نقصان برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کے قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جیسے سود حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے لیے سود کا پیسہ حرام ہے، اور کتنے مسلمان جن کے لاکھوں کروڑوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اچھی طرح مسلمان جانتا ہے اس کے اوپر آنے والا جتنا بھی سود ہے یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ بلا نیت ثواب غریبوں فقیروں پر خرچ کرتا ہے۔ اب اللہ کے اس قانون کے تسلیم کرنے میں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن مسلمان اس نقصان کو برداشت کر لے گا، پر اللہ کے قانون کو بدل نہیں سکتا۔ شراب حرام ہے، خاص شراب میں کتنے ہی فائدے کیوں نہ ہو، کہ جسم کی تقویت کیوں نہ ہوتی ہو، دماغ کو سکون اور قرار کیوں نہ ملتا ہو، شراب کے پینے کی وجہ سے دوسرے جتنے بھی فائدے ہوں، مسلمان ان سارے فائدوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے، شراب پینے کو حرام سمجھتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام سمجھتا ہے، اس کے بزنس کو بھی حرام سمجھتا ہے، اس کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کو بھی حرام سمجھتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ جوا بظاہر وقت گزاری کا بڑا ہتھیار ہے، کبھی جوے میں بہت بڑا نفع بھی ہو جاتا ہے، پیسے پر پیسہ لگ کر آتا ہے، لیکن مسلمان اچھی طرح جانتا ہے جیسے شراب حرام ہے ایسے ہی جوا بھی حرام ہے، اور جوے کی حرمت کو جانتے ہوئے ایسے پیسوں کو آدمی حرام سمجھتا ہے۔ ایسے کسی جوے خور انسان کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے بھی کوئی سوچتا ہے کہ صاحب اس کی کمائی جوے کی ہے، میں کیسے اس گھر میں نکاح کروں، یہ آج بھی مسلمان کے دل میں اللہ کے اس قانون کی عزت ہے، حرمت ہے، اس کا وہ پابند ہے۔ اس سے ہٹ کر نکاح کے قانون، اس سے ہٹ کر طلاق کا قانون، اس سے ہٹ کر خلا کے مسائل، مسلمان ان تمام احکام میں سب سے پہلے کورٹ کی طرف نہیں جاتا، علماء کی طرف آتا ہے، قاضیوں کی طرف آتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں مفتی حضرات کیا اس سلسلے میں فتویٰ دیتے ہیں، اہل فتویٰ سے مسلمان رجوع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں اللہ کے قانون کی عظمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی حرمت موجود ہے۔ یہ وہ شرعی پہلو ہے جس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ بھی کرے تو مسلمان اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اگر اس کے خلاف کوئی قانون بھی بنائے تو صرف رجسٹر میں لکھا ہوا ہوگا، لیکن کوئی مسلمان اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ ٹیکساس سول کوڈ کا شرعی پہلو یہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں شریعت کا پابند ہے۔ دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔ ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں۔ 9700145714 77025705705۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔